روحانی اور ایمانی بیان کے ذریعے سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفید و مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدر محترم علماء کرام اور معزز حاضرین، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ فتن پور کی اس سرزمین پر دین کی نسبت سے آپ حضرات کے روبرو ہونے کا اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا۔ میں بہت ہی ممنون ہوں مدرسہ تعلیم الاسلام کے ذمہ داران کا کہ
اس حقیر و ناچیز کو کسی لائق سمجھ کر دین کی نسبت سے کچھ کہنے سننے کا موقع میسر کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دین کی نسبت سے جو کچھ بھی باتیں زبان سے نکل جائیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما لے اور سارے کے سارے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اس وقت ہم جس ماحول کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت ہی نازک اور بہت ہی عجیب و غریب مرحلہ ہے اور بڑے ہی خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ تشویش اور یہ خطرہ جہاں اپنی جان، مال، مساجد، مدارس، معابد، مقابر، ان سب چیزوں کے تعلق سے ہے، وہیں سب سے بڑا خطرہ اور خدشہ خود ہمارے ایمان کے تعلق سے ہے۔ اس وقت اگر آپ کی نگاہ ملک کے موجودہ حالات کے اوپر تھوڑی سی بھی ہوگی تو آپ اچھی طرح محسوس کر رہے ہوں گے کہ کس خطرناک دور سے ہم اور آپ گزرنے پر، زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ارتداد کی ایک آندھی چل رہی ہے اور نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں جن حالات کی پیشنگوئی فرمائی تھی اور جن سخت ترین فتنوں کا ذکر فرمایا تھا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طریقے کے حالات آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر وہ بہت مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ان کی مختصر تشریحات کے بعد آپ کے درمیان سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں وقت بھی کم ہے اور میرے بعد بھی علماء کرام ہیں جو آپ سے روبرو ہوں گے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دنیا کے اندر تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہمارے نزدیک یہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی بھی دولت انسان کو میسر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمایا، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، سب پر ایک نگاہ ڈال لے کہ کس چیز کو وہ گھر کے باہر رہنے دیتا ہے، کس چیز کو گھر کے آنگن میں رکھ دیتا ہے، کس چیز کو گھر کے اندر کمرے میں رکھتا ہے، کس چیز کو الماری میں رکھتا ہے، کس چیز کو الماری کے اندر چھوٹی سی بنی ہوئی تجوری میں رکھتا ہے،
یہ ہر آدمی جانتا ہے اور اچھی طرح سمجھتا ہے کہ چیزوں کی حیثیت کے اعتبار سے ہمیں کہاں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معاملہ ایمان کا بھی ہے۔ یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کی حفاظت کا، ان کی دیکھ ریکھ کا اہتمام نہ ہو تو وہ چیز بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اور اپنی اصلیت کو کھو دیتی ہے۔ ایک خوبصورت باغ ہے جس میں بے شمار حسین و جمیل رنگ برنگے پھول ہیں، اچھے اچھے پھلوں کے پیڑ ہیں، نہایت حسین و جمیل باغ ہے۔ اس باغ کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اور اس باغ کا بحیثیت باغ کے وجود اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ برابر آپ اس باغ کی نگرانی کریں، باغبانی کرتے رہیں، غیر ضروری چیزوں کو وہاں سے ہٹانے کا اہتمام کرتے رہیں، غرض پوری دیکھ ریکھ کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، وہی معاملہ ایمان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، اپنی ایمان کی حفاظت، اس کی بقا، تحفظ اور سالمیت کے لیے کوشاں رہیں، فکر مند رہیں، تو انشاءاللہ موت تک اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس تعلق سے بے پرواہی برتی، غفلت برتی، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ذرہ برابر بھی اپنے اندر کچھ خیال پیدا نہ کیا اور اس تعلق سے کچھ بھی محنت نہ کی، تو دھیرے 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 کر کے وہ ایمان پہلے تو کمزور ہوگا اور پھر کمزور ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ رہے، ایک دم آدمی مرتد ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کے تناظر میں میرے دل میں ایک درد سوا ہوتا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک کڑھن، ایک فکر ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس تعلق سے فکر مند بھی ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے آپ حضرات بھی ذمہ دار ہوں گے، آپ کے دل میں بھی کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات ضرور پنپتی ہوگی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ارتداد کی اس آندھی میں اور اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان باقی رہ جائے، متزلزل نہ ہونے پائے، ہمارے اندر ثابت قدمی رہ جائے۔ ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ فکر اور سوچ ہمہ وقت پنپتی رہتی ہے۔ درد کی اس سوغات کو لے کر میں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، مختلف علاقوں میں، شہروں میں سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جاؤں اور جا کر وہاں یہ پیغام عام کروں، اور اس پیغام کو ہر ایک دوسرے تک عام کرے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی ایک خاص طبقے سے اس کا تعلق نہیں۔ ایمان کی بقا و تحفظ کے لیے فکر مند ہونا یہ صرف ایک خاص جماعت، ایک خاص گروہ اور ایک خاص طبقے سے متعلق نہیں ہے،
بلکہ اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق امت محمدیہ کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پہلے خود اپنے ایمان کی بقا و تحفظ کی فکر اور کوشش میں لگا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور جو ماتحت لوگ ہیں، پڑوس کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنی یہ محنت اور اپنی یہ ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کے لیے فکر مند رہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے بعد، محاسبہ کرنے کے بعد، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی محسوس ہوتی ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کمی کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، عملی طور پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی دعائیں بھی موجود ہیں، احادیث کے اندر بھی اس طرح کی دعائیں موجود ہیں جن سے اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم درخواست پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بہت مشہور دعا ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر یہ مشہور دعا ہر آدمی روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر کمزور ہے تو مضبوط بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو جن حالات کے اندر ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بہت ہی نازک دور ہے، اور جو صورتحال ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، شہر کا معاملہ ہو، دیہاتوں کا معاملہ ہو، جہاں کہیں کا بھی معاملہ ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس سنت کو اپنے یہاں قائم رکھیں، زندہ کریں۔ وہ کون سی سنت تھی جسے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے قائم کیا اور آنے والے لوگوں کو ایک درس اور سبق اور بہترین پیغام دیا؟ آخری وقت جب ان کا آیا تو انہوں نے دنیا کے تعلق سے یا اپنی ذات کے تعلق سے یا اپنے اور اہل و عیال کے ذاتی معاملات کے تعلق سے ایسا کچھ سوال نہیں کیا جس سے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ بھائی ان کے وفات کے بعد ان کی زمین جائیداد کا کیا ہوگا، ان کے اہل و عیال کا مال و دولت کا کیا ہوگا۔ بھائی وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے جو سوال کیا، آج ضرورت ہے کہ آج امت کا ہر فرد، ہر باپ، ہر دادا اپنے اہل و عیال سے یہ سوال کرے۔ کیا سوال کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ گواہ ہو، اس وقت حاضر تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کہا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ کتنا اہم سوال تھا، ان کو اس بات کی فکر لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد ہمارے یہ بیٹے خدا نہ خواستہ کوئی دوسری راہ اختیار کر لیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو اولاد، یہ نبی کی اولاد تھی، تمام اولادوں نے بیک زبان یہی کہا، نعبد الہک،
وَإِلَٰهَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان آپ بے فکر رہیں، مطمئن رہیں، ہم لوگ بھی آپ کے بعد اسی معبود کی پرستش اور عبادت کریں گے جو معبود آپ کا ہے، آپ کے باپ دادا کا ہے، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا ہے، ہم اسی کی عبادت اور پرستش کرتے رہیں گے اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے۔ یہ سوال کتنے ہی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آج ہم میں کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کے سوالات اپنے اہل و عیال سے کیے جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو ایک اور پیغام دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہم اپنی حیثیت کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور ایسے تمام امور کو انجام دیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ اور باقی رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کو محفوظ اور باقی رکھنے کے لیے ہمیں ہر اس کام کو کرنا پڑے گا۔ آج یہ پروگرام مدرسہ تعلیم الاسلام کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ اس مدرسے کے ذمہ داران کے ذریعے سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا اور مدارس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے آج کے موجودہ حالات میں۔ یہ مدارس و مکاتب ہمارے ایمان کے محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایمانی اور اسلامی اعتبار سے جب زوال پیدا ہوا تو اس کے پیچھے کن کن اسباب اور کن کن وسائل کو استعمال کیا گیا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ اس سخت ترین حالات کے پیدا کرنے کے پیچھے ان مدارس کا استحصال اور مدارس و مکاتب کو نیست و نابود کرنے کی مسلسل کوشش اور جد و جہد کار فرما رہی۔ پہلے مدارس کو نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ مدارس جب تک رہیں گے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں وہاں سے بلند ہوگی، اللہ رسول کا ایمان کی پختگی کا درس عام ہوگا، لہذا پہلے کام یہی کرو کہ ان مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور جن جن جگہوں پر دنیا کے جن جن علاقوں میں اس طریقے کے حالات پیدا کیے گئے انہی کے نقش قدم پر آج بھی لوگ چل رہے ہیں اور آج بھی مدارس مسلسل نشانے پر ہیں اور ایسی تدبیریں اور ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے مدارس ہی کو ختم کرنے کی بات آ رہی ہے اور کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا نظام بنا دو
ایسے حالات پیدا کر دو کہ مدارس کی یہ موجودہ عمارت تو رہے لیکن یہ مدارس اپنی روح کو ختم کر دیں اور نظام کو اس طریقے سے چلائیں جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ آج پروگرام چل رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے یہ چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں ان مدارس کو پروان چڑھایا جائے اور جن علاقوں کے اندر مکاتب ہیں ان مکاتب کو تقویت پہنچائی جائے. پتہ لگایا جائے کہ کس گاؤں میں کتنے مکتب ہیں اور ہیں بھی یا نہیں. اگر ہیں تو ان کا پورا اہتمام، ان کی ساری ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جائے اور نہیں ہے تو مدارس اور مکاتب کا قیام عمل میں لایا جائے. آج ہمارے اندر جہاں بہت ساری کمیاں ہیں، ایک بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے. ہمارے سے مراد جو اہل ثروت کا مالدار طبقہ ہے، چاہے شہر ہو، قصبہ ہو، دیہات ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ وغیرہ خرچ کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں کو مدارس کے اندر جو دیتے ہیں اس معاملے میں بھی ہمارے اندر دو طرح کا نظریہ پایا جاتا ہے. جو اہل ثروت کا اور مالدار لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے اور صدقات کے پیسے مدارس میں خرچ کرتے تو ضرور ہیں، لیکن ان خرچ کرنے کے پیچھے کچھ اپنی ذاتی غرض بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور دو طریقے کا نظریہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل فراخ دلانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا، کوئی معیار نہیں ہوتا. بڑے مدرسے آویں، چھوٹے مدرسے کے لوگ آویں، مکاتب کے لوگ آویں، سب لوگوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لو آپ بھی لے جاؤ، آپ بھی لے جاؤ، آپ بھی لے جاؤ. لیکن انہی مالدار لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہے جن کے یہاں ایک معیار ہے. ملک کے جو مشہور اور بڑے مدرسے ہیں ہم ان کو بہت عزت سے ان کے سفرا کو بلا کر اپنے مخصوص جگہوں پر جو بیٹھنے کی جگہیں ہیں وہاں پہ بیٹھال کر ہم کو بہت عزت و اکرام کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں یہ چندہ پیش کرتے ہیں. اور نہیں وہ سفرا آتے بڑے اور مشہور مدارس کے تو باقاعدہ خواہش ظاہر کر کے ان سفیروں کو اپنے یہاں بلانے کی کوشش کی جاتی کہ بھئی آپ ہمارے یہاں بھی تشریف لے آئیے، ہم سے بھی جو ہو سکے گا ہم آپ کے اتنے بڑے ادارے میں ہم. لیکن انہی لوگوں کے یہاں اگر کسی گاؤں دیہات سے کوئی دبے کچلے طبقے سے علاقے سے تعلق رکھنے والے وہاں کے کوئی مکتب اور یا چھوٹے سے مدرسے کا کوئی سفیر انہی کے دروازے پر چلا آتا ہے تو پہلے تو سر سے لے کر پیر تک بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ دیکھتے ہیں اور سامنے والا محسوس کرنے لگتا ہے کہ بھئی ماجرا کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ان کے دروازے پر حاضری دے کر کوئی جرم کر لیا. اور کسی طرح چلے اندر جانے کی اجازت بھی مل گئی تو نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنانے پر 500 200 100 دے کر چلیے ٹھیک ہے جائیے، ہم کوئی نیا چندہ نہیں دیتے. یہ عام طور سے ان کی زبانوں پر. تو آج کے اس پروگرام کے تعلق سے اگر ہماری یہ آواز، ہمارا یہ پیغام ان حضرات تک پہنچا سکے تو پہنچایا جائے کہ خدا را اس طریقے کا مزاج نہ اپنائیں، ایسا دوہرا معیار نہ اپنایا جائے اور یہ مان کر چلا جائے کہ جس دین کی خدمت ہندوستان کے یہ مشہور اور معروف ادارے انجام دیتے ہیں اسی طریقے کی یہ خدمت گاؤں کے اندر رہنے والے یہ مکاتب بھی انجام دیتے ہیں. ان کو ہم کیوں نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ان کو ہم کیوں اہمیت نہیں دیتے؟
ان کو ہم پروان کیوں نہیں چڑھاتے؟ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں کہ ضرورت تو ان لوگوں کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی ہے جہاں کوئی تنخواہ کا انتظام نہیں، مسلم آبادی ہے، مسجدیں ہیں، مکتب ایک نہیں، مدرسہ ایک نہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ بچے پلے بڑھے جوانی کی عمر کو پہنچے لیکن نام کے مسلمان ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم نام تو ہے لیکن دین کی بنیادی باتیں بھی ان کو پتہ نہیں، نہ ان کو غسل کا طریقہ معلوم، اللہ رسول کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ معلوم، اور نہ ہی ان کو طہارت اور پاکی کے مسائل، بنیادی مسائل کچھ نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ پتہ نہیں کب ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس تکبیر میں کون سی دعا کیا ہے، ہمیں طریقہ کیا ہے، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ان گاؤں کے اندر، اس مرکز کے اندر چلنے والے جو مدارس و مکاتب میں کیا ایمان کا تقاضا نہیں کہ ہم جا کر ان کو وہاں پہ ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں؟ اور آج کے دور میں تو خاص طور پہ یہ ضروری ہے، میں تو بہت تاکیدی طور پر کہتا رہتا ہوں کہ پتہ لگایا جائے کہ کس گاؤں میں مکتب ہے اور کہاں نہیں، اب کہاں ہماری ضرورت ہے۔ اگر ایک مدرس ہے تو کوشش کیا جائے کہ ایک اور مدرس ہو تاکہ اچھے طریقے سے وہ خدمات انجام دے سکے۔ تنخواہوں کو معلوم کیا جائے، اگر 2,000، 2,500، 3,000 کی تنخواہ ہے تو اس کے اندر اضافہ کیا جائے، کیونکہ یہ بنیادی، یہ چھوٹے چھوٹے جو ننھے بچے ان مکاتب کے اندر وہ استاد پڑھا رہے ہیں، جب تک ہم ان کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کریں گے تو وہ خوش دلی کے ساتھ اور بطیب خاطر وہ یہ خدمت انجام نہیں دے پائیں گے۔ بھائی ان کے بھی اہل و عیال ہیں، ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں اور ان کے بھی ان کے مسائل ہیں، تو جب ہم اس اعتبار سے انہیں فارغ البال نہیں کریں گے، بے فکر نہیں کریں گے تو یہ دین کی خدمت کیسے انجام دیں گے؟ اس لیے آج بہت سخت ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان بڑے مدارس کو انحراف کر لیا جائے، نہیں، وہ بھی دین کی خدمت انجام دے رہے، بڑے بڑے جو مشہور مدارس ہیں ان کو بھی گلے لگائیں، اور ان چھوٹے چھوٹے جو مکاتب و مدارس ہیں گاؤں میں ادھر ادھر، ان مدارس و مکاتب کو بھی خوب ان کو پروان چڑھانے اور توجہ دینے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور یہ مان کر چلا جائے کہ یہ انہی مدارس و مکاتب ہی کے ذریعے سے ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے۔ آپ ایک بات یہ مدارس کی تاریخ کے بارے میں آپ ذرا غور کیجیے کہ کب کیسے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملک کے اندر مدارس کا جال پھیلایا گیا۔ کیا آپ نے مغلیہ دور کے اندر دیکھا؟ مغلیہ دور کا 1857 میں اس کا ایک انحطاط ختم ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری مغلیہ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے کہ پورے ملک میں کتنے مدرسے قائم ہوئے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں دیکھیں گے تو آپ کو اکا دکا کہیں کہیں کچھ لگے گا کہ بھئی یہ مدرسے مغلیہ دور سے چلے آ رہے ہیں، مغلیہ دور حکومت سے یہ مدرسہ، ورنہ مدارس کا جال جو بچھنا شروع ہوا وہ کب؟ انگریزی دور میں۔ وجہ کیا تھی؟ ان انگریزوں سے ہمیں کیا نقصان تھا، کیا تکلیف ہم کو تھی، کیا پریشانی ان انگریزوں سے ہم کو تھی؟ یہ ہمارے جو علماء کرام سر سے کفن باندھ کر میدان کے اندر آ گئے، یہ کیوں آئے؟ کون سی ان کو ایسی پریشانی تھی؟ وہ انگریز کوئی ایسا تو نہیں کہ زبردستی مار کاٹ کر کے گھروں میں جا جا کر لوٹ پاٹ اور قتل ڈکیتی کر کے وہ حکومت کر رہے تھے۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، معاملہ وہاں ایمان کا تھا۔ ان انگریزوں کے آنے کی وجہ سے دنیاوی طور پر بھلے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوتا رہا ہو، لیکن دین کا اور ایمان کا ہمارا زبردست نقصان تھا۔ اسی فتنے پر قابو پانے کے لیے مدارس اسلامیہ کا وجود عمل میں آئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کو دیکھیے، نہضت العلماء کو دیکھیے، شاہی مراد آباد کے مذاہب کو دیکھیے، اور بھی دیگر مدارس میں، یہ سب انگریزوں ہی کے زمانے کی تو پیداوار ہے۔ ان سے پہلے تو یہ مدارس اتنے بڑے بڑے، آخر ضرورت کیوں پڑی؟
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہی مدارس کے قیام کے بعد یہ بہت بڑا فتنہ اور خطرہ جو منڈرا رہا تھا ہمارے ایمان کے تعلق سے، وہ الحمدللہ قابو میں آیا، اور پورے ملک کے اندر جو مدارس و مکاتب کا جو جال پھیلا، الحمدللہ آج ہم بھی ایمان کی حالت میں ہم اپنے ملک کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک بار پھر زبردست خطرہ اس طریقے کا ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ انگریزوں کے دور میں جو شروع ہوا وہ آج بھی بند نہیں ہوا ہے۔ طریقہ ضرور بدلا ہے لیکن عمل آج بھی وہی، عمل آج بھی، طریقہ بھلے بدلا ہو۔ آج بہت سارے ایسے علاقوں کے اندر، خاص طور سے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر، عیسائی مبلغین، قادیانی مبلغین اور مشنری کے لوگ مختلف طریقوں سے پیسے کی بنیاد پر اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو لوٹنے کا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام چل رہا ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ آج کے زمانے میں تو بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور ایسے دیہاتوں اور گاؤں میں جا کر وہاں ان کی دوا کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا اور بنیادی جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کر کے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان کے دین کو، ان کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے اور ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ دیہاتوں میں بہت تیزی سے یہ سب کام چل رہا ہے۔ آج قادیانیت بھلے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ بھائی پچھلے دنوں کی باتیں ہو گئی ہیں، نہیں، آج بھی قادیانیت اپنا کام، اپنے مشن پر مضبوطی سے قائم و دائم ہے اور اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ اور معاملہ یہاں یہ ہے کہ ان کا بھی طرز زندگی گزارنے کا، ان کی وضاحت، ان کا لباس، ان کا چہرہ، نام، انہی کا قرآن بھی ہماری مسجدیں، سب کچھ دیکھ کر بہت آسانی سے آدمی ان کے جال میں پھنستا ہے کہ بھائی ہمارے ان کے درمیان فرق ہی کیا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے یہ بھی، ہمارا بھی نام عبداللہ عبدالرحمن، ان کا بھی نام، کوئی ایسی بات تو نہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اور ان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں، اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ بات معلوم کر لے کہ نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دو حیثیت سے ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی حیثیت تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، اور دوسری حیثیت سے یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آپ کے بعد جو اور بھی اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر لے تو وہ بھی نبی ہوگا اور ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ فرق ہے ہمارے ان کے درمیان، اور یہی بنیادی فرق ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں یہ حدیث پڑھی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک کام کرنے میں جلدی اختیار کرو۔ اگر کوئی نیکی کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو جلد سے جلد کر گزرو، آج کا کام کل پہ نہ ٹالو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی کام، نیک کام کرنے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو مہمان سمجھو، مہمان۔ جس طریقے سے مہمان کی قدر کی جاتی ہے، اگر مہمان کی ناقدری ہوگی تو ظاہر ہے مہمان روٹھ جائے گا، خفا ہو جائے گا اور پھر دوبارہ آپ کے دروازے پر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے
تو اس کی قدر کر. اور اس کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے کر لو. آج کا کام کل پہ نہ ٹالو، کیونکہ کل پتہ نہیں یہ کام کر سکیں کہ نہ کر سکیں. پتہ نہیں کیسے حالات آئیں، کیا حادثہ ہو جائے، کیسی صورتحال پیدا ہو کہ ہم چاہ کر بھی وہ کام نہ کر پائیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. ارشاد فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. اتنے فتنے ہوں گے جو گویا اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند. جس طریقے سے رات کا وقت ہوتا ہے، رات کی ابتدا غروب آفتاب کے وقت سے ہو جاتی. سورج غروب ہو گیا، اب رات کی ابتدا ہوگی. اب رات کی جو وہ رات ایسی ہوتی ہے کہ بھئی آدمی تھوڑا بہت دیکھتا ہے، بغیر روشنی الگ سے لائٹ وغیرہ جلائے کچھ لکھ پڑھ بھی لیتا ہے. لیکن اس کے بعد دھیرے 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 ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ تاریک ہوتا ہے. اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا جب تک کہ الگ سے لائٹ نہ جلائی جائے. وہی حال فتنوں کا بھی فرمایا کہ ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ سخت ہوگا. اور فرمایا اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت تو آدمی ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور فرمایا وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعِرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، کہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچ ڈالے گا. میں نے جو مثالیں دی، یہ جو منظم طریقے سے کوششیں چل رہی ہیں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی، تو وہی تو ہو رہا ہے. ان کی دوا کا انتظام کر دیا، ان کے تھوڑا کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ان کی تعلیم کا انتظام کر دیا، ان کی کچھ بنیادی ضروریات کا انتظام کر دیا، اور اس کے عوض میں ان کے ایمان کو حاصل کر لیا. وہ مرتد ہو گئے. کوئی عیسائی ہو گیا، کوئی قادیانی ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی غیر مسلم ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کچھ ہو گیا. اور آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر بھی مذاہب کو تبدیل کرنے کے تعلق سے کیسی کیسی پلاننگ اور کیسے کیسے پروگرام آئے دن رونما ہوتے رہتے، منظر عام پر آتے رہتے. وہ آپ خود دیکھ رہے ایسا کیا ہوتا ہے. اور جو آدمی ایمان کے اعتبار سے جو پختہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ثابت قدم. ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اور خبروں پر آپ ذرا حالات کے اوپر آپ کی نگاہ ہو تو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت تیزی سے گمراہی اور ارتداد کی آندھی میں وہ اڑ رہے ہیں اور ضائع اور برباد ہو رہے ہیں. ہماری نوجوان بیٹیاں بہت تیزی سے اس غلط راہ اور روش کی طرف چل پڑی. آج جو انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا، فیس بک کا، اور بہت سے جو نئے نئے ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری بہت ساری بہن بیٹیوں نے اور ہمارے نوجوان بھائیوں نے ایمان کو ترک کر دیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، اور راہ ارتداد اختیار کر بیٹھے. تو یہ کس کی کمی ہے؟ یہ والدین کی لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہم اور آپ اس کی اس طریقے کے حالات پیدا ہونے میں ہم اور آپ بھی برابر کے قصوروار اور ذمہ دار ہیں. صرف حالات کا رونا رونے سے کام نہیں بنے گا کہ ایسے حالات ہو گئے، یہ منظم تاریخ ہو رہی ہے اور یہ پلاننگ چل رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. بھائی ہم بھی تو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ
تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ ہر آدمی، ہر فرد، ہر گارجین، ہر والدین اپنی اس عظیم ترین ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اگر اس کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ان حالات کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر احساس تو پیدا ہو، اور یہی احساس دلانے کے لیے اس طریقے کے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ چھوٹے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں، ان جلسوں کے منعقد کرنے کا اور ان مجلسوں کو سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر احساس بیداری پیدا ہو جائے، بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے، ہم باخبر ہو جائیں کہ اب تک ہم غفلت اور لاپرواہی کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، اب ہم بیدار ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور خود اپنی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی تربیت، بہترین تعلیم اور ان کے ایمان کی نگرانی، دیکھ ریکھ، یہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری، ہر باپ کی یہ ذمہ داری۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خاص جماعت کی، مدارس کے لوگوں کی، مخصوص لوگوں کی، علماء کی صرف ذمہ داری نہیں، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر طبقہ، ہر امت کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلی بات ہے کہ دین سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی دین کی باتیں معلوم ہو ایک دوسرے تک عام کیا جائے، گھر کے اندر دینی ماحول بنایا جائے، گھر کے اندر ایسا مزاج اور ماحول بنایا جائے کہ اس کی دیکھنے کے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ بھی اسی طریقے سے پیدا ہو۔ دیکھو ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ہم اپنے مشائخ، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں کا ذرا جائزہ لیں اور غور کریں کہ اس مقام پر وہ کیسے پہنچے۔ یوں ہی نہیں پہنچ گئے، ان کے گھر کا ماحول ویسا تھا، ویسے ہی تربیت تھی۔ آج بھی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اولیاء کرام، مشائخ اعظام پیدا ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، ہر وقت ہر آن اس روئے زمین پر اللہ کے بہت سارے ایسے بندے رہتے ہیں جن کو ولی اللہ کہا جا سکتا ہے، اور قیامت تک اس طریقے کے لوگ پیدا ہوں گے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہوا ہے، ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ اور یہ سلسلہ کیسے؟ کہ ہم لوگوں کی حسن تربیت اور ہم لوگوں کے احساس ذمہ داری کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں، جن جن لوگوں نے اس کو محسوس کیا وہاں پہ اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں، اور جہاں یہ بات نہیں ہے وہاں پہ تاریکی، اندھیرا، مایوسی اور عجیب و غریب کیفیات وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بڑے موجودہ یہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑے درد کے ساتھ، کو جو درد اپنے دل میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ کے سامنے رکھا۔ مقصد صرف اس کے پیچھے یہی ہے کہ ذرا ہم لوگ چوکنا ہوں، حالات سے باخبر ہوں، ایمان کے تعلق سے، ایمان کی بقا اور تحفظ کے تعلق سے ہم سب اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان مدارس کے قیام کا جو مقصد تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھو اسلام دشمن طاقتیں کس قدر بے دردی سے اپنے پیسوں کو خرچ کر رہی۔ آج ہمارے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ ہم اپنی شادی بیاہ پر، بہت سارے غیر ضروری مواقع پر کیسے کیسے اخراجات کریں۔ جہاں کام 1000 سے چلنے والا ہو ہم زبردستی 10,000 20,000
اور جہاں 50,000 میں کام چلنے والا ہو 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے ہم زبردستی خرچ کرتے ہیں صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، اب صرف جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب وقت ختم ہو چکا ہے ان سب چیزوں کا، اب بیدار ہونے کا وقت آیا ہے۔ ہم ان پیسوں کو ضائع کرنے کے بجائے ہم ان مدارس کے اوپر لگائیں، ہم ان مکاتب کے اوپر لگائیں، اساتذہ کی تنخواہوں پر لگائیں، ان پسماندہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر پتہ لگائیں، جو کام دشمنان اسلام کر رہے ہیں وہ کام ہم کریں، ان کی دوا کا، ان کی کتاب کا، ان کے علاج کا اور ان کی تعلیم کا ہم کیوں نہیں انتظام کریں؟ اگر ایمان کی کچھ فکر ہے تو انشاءاللہ یہ کام سب کے لیے آسان ہے۔ جہاں ہم 10 لاکھ 2 لاکھ روپے 3 4 لاکھ روپے ہم شادی لان کے اندر صرف خرچ کر سکتے ہیں۔ شہروں میں جائیے، بتائیے، دیکھیے کتنے بڑے بڑے لان، ایک لان میں صرف لان کا کرایہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ، باقی شادی کے جو اخراجات ہیں وہ سب الگ سے رہے، یعنی مجموعی طور پر دیکھا جائے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے کی شادیاں ہوتی، 50 لاکھ روپے۔ تو اب ان سخت ترین اور نازک دور کے اندر بھی اگر ہم بیدار ہونے کی کوشش نہ کیے اور اپنے اخراجات کو، فضول خرچیوں کو ہم نے کنٹرول نہ کیا اور ہم ان پیسوں کو برباد کرنے کے بجائے دین کے کام میں اگر آج ہم نہ لگانے والے بنے تو پھر ہم کن حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کون سے خطرناک حالات کے انتظار میں؟ اس سے زیادہ تاریک اور مایوس کن حالات اب کون سے آ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی خطرناک حالات آ سکتے ہو۔ یہ بالکل تاریک اور بہت ہی خطرناک دور ایمان کے اعتبار سے۔ اس لیے بہت ہی دستبستہ التماس کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرے اس درد کو، میری اس پیغام کو خود بھی اس پر سنجیدگی سے اس پر غور کیا جائے، ایک دوسرے کو ترغیب دی جائے اور ایک دوسرے تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ کوشش کرنا اپنا کام ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو انجام دینے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا خود ہی فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس لیے ہم بہت ہی سنجیدگی سے اس معاملے میں غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ ساقی کے انداز